بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کا دوسرا باب ہے تصدیقات، اس کا سبق نمبر 2 ہے قضایا کی بحث، اس کا تیسرا حصہ ہے جو ہم آج پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم 4 قسمیں پڑھیں گے۔ وہ 4 قسمیں کون سی ہیں؟ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ قضیہ محصورہ کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے موجبہ کلیہ، دوسری قسم ہے موجبہ جزیہ، تیسری قسم ہے سالبہ کلیہ، چوتھی قسم ہے سالبہ جزیہ۔ لیکن یہ قسموں کی طرف ہم بعد میں جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ قضیہ محصورہ کو سمجھ لیں، جو کہ ہم گزشتہ سبق کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں کہ قضیہ محصورہ وہ قضیہ ہوتا ہے کہ جس کا موضوع وہ کلی ہوتا ہے اور جو حکم ہے اس کلی کے افراد و جزیات پر لگتا ہے، اور اس میں اس بات کی بھی وضاحت کی جاتی ہے کہ آیا تمام کے لیے حکم کا اس بات ہو رہا ہے یا بعض کے لیے حکم کا اس بات ہو رہا ہے، یا ہم یہ کہیں کہ جو محمول ہے وہ آیا موضوع کے تمام افراد پر لگ رہا ہے یا پھر اس کے بعض افراد پر لگ رہا ہے۔ دیکھیں اس کی 4 قسمیں ہیں قضیہ محصورہ کی۔ نمبر 1 ہے موجبہ کلیہ، اور نمبر 2 ہے موجبہ جزیہ، تیسرے نمبر پر ہے سالبہ کلیہ، چوتھے نمبر پر ہے سالبہ جزیہ۔ یہ لفظوں سے ہی آپ کو اس کا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے۔ موجبہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، جس میں کرنے یا ہونے کی بات ہو یا کرنے یا ہونے کا حکم لگایا جائے تو وہ موجبہ ہوتا ہے، اور اگر نفی کی جائے، محمول کی موضوع سے نفی کی جائے تو وہ سالبہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو اس سے سمجھ آ گیا ہوگا موجبہ کسے کہتے ہیں اور سالبہ کسے کہتے ہیں۔ پھر ان دونوں کے آگے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے کلیہ اور دوسرا ہے جزیہ۔ لفظوں سے بات سمجھنی بہت آسان ہے۔ کلیہ یہ کلی سے ہے، یعنی اس کے تمام افراد کے اوپر حکم لگ رہا ہے اور حکم بھی اس بات کا لگ رہا ہے، تو پھر یہ ہوگا موجبہ کلیہ۔ اور اگر حکم لگ رہا ہے بعض افراد پر، تمام پر نہیں لگ رہا، کچھ اجزاء پر حکم لگ رہا ہے، کچھ افراد پر حکم لگ رہا ہے، کچھ پر نہیں لگ رہا، تو یہ ہوگا موجبہ جزیہ۔ اور اسی طرح سالبہ کلیہ میں یہ ہوگا، سالبہ تو ہوگا نفی کرنا، کلیہ مطلب تمام کی نفی کی جائے تو پھر وہ ہوگا سالبہ کلیہ، اور اگر بعض کی نفی کی جائے، بعض کی نفی نہ کی جائے تو پھر ہوگا وہ سالبہ جزیہ۔ مثالوں سے بات ذرا سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ دیکھیں مثال ہے، ہر انسان جاندار ہے۔ اب پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ قضیہ محصورہ ہے۔ قضیہ محصورہ اس لیے ہے کہ اس کا جو موضوع ہے انسان، یہ کلی ہے، اور جو حکم لگ رہا ہے جاندار ہونے کا وہ اس کلی کے تمام افراد و جزیات پر حکم لگ رہا ہے، تو اس لیے اس کو کہا جائے گا موجبہ کلیہ، کیونکہ ایک تو اس میں حکم لگایا جا رہا ہے، ہونے کا، کرنے کا ذکر ہے، تو یہ موجبہ ہے، اور تمام افراد پر حکم لگ رہا ہے، اس لیے یہ کلیہ ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، موجبہ جزیہ، بعض جاندار انسان ہیں۔ اب اس میں دیکھیں یہ جو جاندار، یہ کلی ہے، کیونکہ ایسا مفہوم ہے جو کثیرین پر صادق ہے اس کو کلی کہا جاتا ہے، تو جاندار یہ کلی ہے اور حکم لگ رہا ہے انسان ہونے کا۔ اب یہ جو حکم لگ رہا ہے اس کلی کے جو افراد و جزیات ہیں ان تمام پر نہیں لگ رہا بلکہ بعض پر لگ رہا ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ جو بھی جاندار ہوگا، حرکت کرنے والا ہوگا، وہ انسان ہی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بعض انسان ہوں گے، بعض دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، گھوڑا ہو سکتا ہے، بکری ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے یہاں پر جو حکم ہے وہ اس جاندار جو کلی ہے، اس کلی کے افراد و جزیات میں سے بعض پر لگ رہا ہے، بعض پر نہیں لگ رہا، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے موجبہ جزیہ، کہ بعض اجزاء کے اوپر حکم لگتا ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر ہے سالبہ کلیہ۔ سالبہ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نفی کی جاتی ہے، اور کلیہ میں تمام کی نفی کی جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کوئی انسان پتھر نہیں، اب یہ انسان یہ کلی ہے تو موضوع اس کا کلی ہے، اور قضیہ محصورہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موضوع کلی ہوتا ہے، اور حکم کے بارے میں بھی وضاحت کی جاتی ہے کہ سب پر لگتا ہے یا بعض پر لگتا ہے۔ تو یہاں پر سب سے ہی نفی کی جا رہی ہے کہ انسان کے جتنے افراد و جزیات ہیں، کوئی فرد، کوئی جزی پتھر نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے کیا ہیں، وہ متحرک ہیں، انسان ہیں۔ اور سالبہ جزیہ میں دیکھیں بعض جاندار انسان نہیں۔ اب اس میں دیکھیں یہ جاندار، یہ کلی ہے، اور اس کلی کے اوپر حکم لگ رہا ہے انسان کے نہ ہونے کا۔ تو دیکھیں نہ ہونے کا جو حکم ہوتا ہے اس کو سالبہ کہتے ہیں، اور یہ جو نہ ہونے والا حکم ہے اس کے تمام افراد و جزیات پر نہیں لگ رہا بلکہ بعض افراد و جزیات پر لگ رہا ہے، کہ اس کے بعض افراد و جزیات انسان نہیں ہیں، بعض انسان بھی ہیں۔ تو اس طرح اس کی 4 قسمیں کی گئی ہیں۔ باقی اس کے بعد ہم انشاءاللہ کتاب کی عبارت ذکر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا یہ سبق مکمل ہو جائے گا۔ قضیہ محصورہ کی 4 قسمیں ہیں، وہ 4 قسمیں کون سی ہیں وہ سارا مسئلہ ہم تفصیل سے سمجھ چکے ہیں۔ اسی سے متعلقہ عبارت کو بھی حل کر لیتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ قضیہ محصورہ کی 4 قسمیں، ان کو محصورات اربع کہتے ہیں۔ محصورات یہ محصورت ان کی جمع ہے، اور اربع کہتے ہیں 4 کو۔ وہ 4 قسمیں کون سی ہیں؟ ایک موجبہ کلیہ، دوسری موجبہ جزیہ، تیسری سالبہ کلیہ، چوتھی سالبہ جزیہ۔ اب ایک ایک کی تعریف کریں گے۔ سب سے پہلے موجبہ کلیہ کا بتا رہے ہیں، وہ قضیہ محصورہ ہے
جس میں یہ بیان ہو کہ موضوع کے ہر فرد کے لیے محمول ثابت ہے. جیسے ہر انسان جاندار ہے. اب اس میں دیکھیں جو انسان یہ کلی ہے، جیسا کہ ہم نے معلوم پڑھا تھا کہ اس کے اندر قضیہ محصورہ میں جو کلی وہ موضوع بنتا ہے، اور جو حکم ہے یعنی جو محمول ہے اس کلی کے ہر فرد کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے. اور نمبر 2 موجبہ جزیہ، وہ قضیہ محصورہ ہے جس میں یہ بیان ہو کہ موضوع کے بعض افراد کے لیے محمول ثابت ہے، بعض کے لیے ثابت نہیں ہے. جیسے بعض جاندار انسان ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ جو جاندار ہے یہ کلی ہے اور یہ موضوع ہے، اس کے لیے حکم لگ رہا ہے انسان ہونے کا، تو یہ جو اس کا محمول ہے اس کلی کے بعض افراد کے لیے ثابت ہو رہا ہے، بعض افراد کے لیے ثابت نہیں ہو رہا. اسی طرح تیسرے نمبر پر ہے سالبہ کلیہ، وہ قضیہ محصورہ ہے جس میں یہ ظاہر کیا جائے کہ محمول موضوع کے ہر فرد سے نفی کیا گیا، کیونکہ سالبہ ہے اور سالبہ میں آپ کو معلوم ہے کہ نفی کی جاتی ہے، تو اس میں نفی کی جائے گی اور موضوع کے ہر فرد سے نفی کی جائے گی، اس لیے کہ سالبہ کے ساتھ ساتھ یہ کلیہ بھی ہے. جیسا کہ کوئی انسان پتھر نہیں. اب انسان دیکھیں موضوع ہے، مفہوم کلی ہے، اور پتھر نہیں یہ حکم ہے، یا ہم کہیں کہ یہ محمول ہے اور اس سے ہر فرد کی نفی کی جا رہی ہے. اس کے بعد ایک قسم اور ہے سالبہ جزیہ، وہ ہم لکھیں گے، اور آخری جو ہے قضیہ محملہ ہم وہ یہاں پہ لکھیں گے. اسی کے ساتھ ہی ہمارا سبق مکمل ہو جائے گا. قضیہ محصورہ کی 3 قسمیں ہوگی تھی، چوتھی قسم یہاں سے ذکر ہو رہی ہے. حضرت نے فرمایا کہ سالبہ جزیہ وہ قضیہ محصورہ ہے جس میں یہ بیان ہو کہ محمول موضوع کے بعض افراد سے سلب کیا گیا. سلب کا مطلب ہوتا ہے نفی کرنا، تو سالبہ کو بھی سالبہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں محمول کی نفی کی جاتی ہے موضوع سے. تو یہ تو ہو گیا سالبہ کا معنی، اور جزیہ کا مطلب ہوگا کہ بعض کی نفی کی جائے گی، بعض کی نفی نہیں کی جائے گی. یہ حضرت نے فرمایا جیسا کہ مثال ہے کہ بعض جاندار انسان نہیں. اب اس مثال میں اگر آپ غور کرتے ہیں تو جاندار یہ ایک کلی ہے جو کہ اس کا موضوع بن رہا ہے، اور انسان نہیں یہ اس کا محمول ہے، اور اس محمول کو موضوع سے نفی کی جا رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو حکم ہے اس کے افراد و جزیات میں سے سب پر نہیں لگ رہا کہ جاندار کے جتنے افراد و جزیات ہیں سب سے نفی کی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض سے نفی کی جا رہی ہے اور بعض سے نفی نہیں کی جا رہی. بعض جاندار لازمی طور پر انسان بھی ہیں. یہ تو ہو گیا سالبہ جزیہ. اب اس کے بعد جو قضیہ کی آخری قسم تھی محملہ، یہ تفصیل سے ہم پہلے پارٹ کے اندر پڑھ چکے ہیں. عبارت رہ گئی تھی، عبارت آپ دیکھ لیں. وہ قضیہ ہے کہ محمول موضوع کے افراد کے لیے ثابت ہے، اور یہ نہ بیان کیا جائے کہ ہر فرد کے لیے ثابت ہے یا بعض کے لیے ثابت ہے. دیکھیں جو قضیہ محصورہ میں تھا نا، اس میں یہ والی چیز واضح ہوتی ہے، یہ والی چیز مینشن ہوتی ہے کہ حکم اس موضوع کے تمام افراد پر لگ رہا ہے یا بعض افراد پر لگ رہا ہے. اس میں یہ تو بات ہوتی ہے کہ محمول موضوع کے افراد کے لیے ثابت ہوتا ہے. اسی طرح ثابت ہونے کے ساتھ نفی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس چیز کی وضاحت نہیں ہوتی کہ آیا تمام پر حکم لگ رہا ہے یا بعض پر حکم لگ رہا ہے. اور اسی طرح اس چیز کی بھی وضاحت نہیں ہوتی کہ آیا تمام سے نفی کی جا رہی ہے یا بعض سے نفی کی جا رہی ہے. جیسے کہ اس کی مثال ہے انسان جاندار ہے. اب یہ دیکھیں انسان ایک مفہوم کلی ہے اور اس کا جو محمول ہے جاندار ہے. یہ اس کے افراد و جزیات پر حکم تو لگتا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ آیا اس کے تمام افراد اور تمام جزیات وہ جاندار ہیں یا بعض افراد و بعض جزیات وہ جاندار ہیں. تو اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو دوسرا سبق ہے قضیوں کی بعض، اس میں ہم نے قضیوں کی 4 قسمیں پڑھ لی. پھر اس میں قضیہ محصورہ کی جو 4 قسمیں تھی ہم نے وہ بھی تفصیل کے ساتھ پڑھ لی ہیں. اب ایک چیز رہ گئی ہے، وہ ہے اس کے مشقی سوالات، وہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر کور کریں گے.